تو رحمان کے بندے اور مصطفیٰ کے غلام بننے کے لیے آئے ہیں. توجہ ہے نا؟ کیا بننے کے لیے آئے ہیں؟ رحمان کے بندے اور نبی کے غلام، شیطان کے بندے، نفس کے بندے یعنی نفس کے غلام، شیطان کے غلام، روپیے پیسے کے غلام، دنیا کے غلام بننے نہیں آئے. اور اگر ہمیں دنیا کا، شیطان کا، نفس کا غلام نہیں بننا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ مدینے والے کے غلام بن جائے. کیا ہوتا ہے یہ غلام؟ کیا ہوتا ہے یہ غلام؟ غلام حضرت سے پوچھئے، علماء تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ بہت علماء ہے. اور یہاں آنے میں ایک دل یہ بھی کرتا ہے کہ اتنے علماء کی یہاں حاضری اور آپ سب کی حاضری ہوتی ہے. میں اور حضرت عابد عبدالسلام صاحب سفر کریں، مجھے بھی اختیار ہے کہ اگر مجھے کہیں ہم لوگ 200 کلومیٹر 500 کلومیٹر گئے، میرا دل چاہا کہ 15 دن رکنا ہے تو میں بھی نیت کر سکتا ہوں، حضرت کا دل چاہا تو حضرت بھی نیت کر سکتا ہوں. نوکر اور سیٹ اگر ساتھ میں سفر کرے تو نوکر کو بھی اختیار ہے، سیٹ کو بھی اختیار ہے. پیر و مرید سفر کرے تو پیر کو بھی اختیار ہے، مرید کو بھی اختیار ہے، الگ الگ نیت کر سکتے ہیں. مگر اگر آقا اور غلام دونوں سفر کرے اور غلام یہ چاہے کہ وہ یہاں 15 دن رک جائے اور آقا کی مرضی نہ ہو تو وہ نیت نہیں کر سکتا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. پتہ یہ چلا غلام کی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی مرضی نہیں چلتی، مرضی آقا ہی کی چلتی ہے. اب پتہ یہ چلا جب ہم مدینے والے کے غلام ہیں تو پھر اب ہماری مرضی نہیں چلے گی، مدینے والے ہی کی مرضی چلے گی. اب مدینے والے کی مرضی کب کب چلے گی؟ صرف مسجد میں نہیں، صرف مدرسے میں نہیں، مدینے والے کی مرضی ہاں جب بیٹے کا رشتہ کرنا ہے وہاں بھی مرضی چلے گی کہ پہلے دیکھنا ہے کہ جس سے رشتہ ہو رہا ہے وہ مدینے والے کا غلام ہے یا نہیں، وہ مدینے والے کی کنیز ہے یا نہیں، اس کا تعلق جو ہے مدینے والے سے ہے کہ نہیں، یا رسول اللہ کہنے پر اس کا عقیدہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ حاضر و ناظر مانتا ہے کہ نہیں، میلاد کا عقیدہ ہے کہ نہیں، ہاں وہ مسلک کے اعلیٰ حضرت والا ہے کہ نہیں. اگر مسلک کے اعلیٰ حضرت والا ہے تو وہ ہمارے لیے ایسا رشتہ دار ہے کہ رشتہ نہ ہو تب بھی وہ رشتہ دار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ جو ہے ہمارا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ جو اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. مومن اس کا کیا ہوا؟ اللہ ہی اس کا ہو گیا. کافر اس سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا. ہاں مدینے والے کا غلام کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا ایسے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رضا، مسلک اعلیٰ حضرت. اور صرف رشتے میں مدینے والے کی مرضی نہیں، بعد میں منگنی سے لے کر نکاح تک بھی مدینے والے کی مرضی، نکاح کی محفلوں میں بھی مدینے والے کی مرضی. حضرت میں یہاں پر عابد عبدالسلام صاحب کی اجازت سے ایک بات کہوں گا، چونکہ آگے کی آیت میں رحمان کے بندے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وَلَا يَزْنُونَ، رحمان کا بندہ وہ ہے جو زناکاری نہ کرے، جو بدکاری نہ کرے. بولو صحیح ہے؟ اچھا مجھے بتائیں، آج سب سے زیادہ اٹیک جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کورونا ہے، کوئی کہتا ہے ویکسین ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. میں کہتا ہوں کسی کا انداز صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر مدینے والے کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے زیادہ اٹیک اور زیادہ موت کا سبب یہ بتایا، ما فشى الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت. جس قوم میں زناکاری زیادہ ہوتی ہے اس میں موت بھی زیادہ ہوتی ہے. آج اتنے اٹیک، 22 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان. پہلے ہماری سوچ یہ تھی کہ جو موٹا ہے، جس کا جسم بھاری ہے اسے اٹیک آئے. آج تو یہ نہیں ہے، چلتے پھرتے کو اٹیک. اس کا مین کارن ہے زناکاری، بدکاری.
اور زناکاری دھیرے بڑھتی جا رہی ہے. اس میں سے ایک صورت یہ منگنی سے لے کے نکاح تک کا فاصلہ ہے. اس میں جو آج ہم نے یاد رکھیں ہم مدینے والے کے غلام ہیں. پورے بولو, زور سے بولو, پورے بولو, مدینے والے کے غلام ہیں. اس کی آسان سی تفسیر کر دیتا ہوں. اب ہمیں دیکھا دیکھی کسی اور کی نہیں کرنی ہے, مدینے والے ہی کی دیکھا دیکھی کرنی ہے. حضور ہی کے پیچھے چلنا ہے آنکھ بند کر کے. اب یہ منگنی سے لے کر کے جو بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے یہ سب حرام ہے کہ نہیں؟ ابھی پچھلے دنوں 10-15 دن ہوئے ہوں گے, دھیان نہیں ہے, مگر میں حیدرآباد تھا, اتنا مجھے یاد ہے. مجھے فون آیا کہ حضرت منگنی ہوئی تھی اور دونوں ساتھ میں گھومتے تھے. حضرت بچی پریگننٹ ہو گئی ہے, کیا کریں گے؟ میں نے کہا جلدی نکاح کرا دو. بولے حضرت ابھی تو 15 سال کی ہے. یہی کہا ہے واقعہ, حضرت ابھی 15 سال کی ہے. آج میں نے ایک جگہ سموہ شادی میں ذکر کیا تو لوگ کہنے لگے حضرت آپ کا خیال ہوگا کہ ایک دو کیس ہوتا ہے. نہیں, وہ بولے حضرت یہ کیس بڑھتے گئے. میں بات گجرات کی کرتا ہوں, مجھے ادھر دوسرے یاد نہیں ہے, دوسرے کے تعلق سے معلوم نہیں ہے. مگر یاد رکھیں علماء میری تائید کریں گے کہ منگنی وعدہ ہے, سودا نہیں ہے. منگنی زور سے بولو, وعدہ ہے, سودا نہیں. وعدے سے کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی, سودے سے ہی استعمال ہوگی. مگر اب یہ چیز فیشن بن گئی ہے. کیا بن گئی ہے؟ جب گناہ فیشن ہو جائے, جب برائی فیشن ہو جائے تو پھر روکنا بہت مشکل ہے. بولتے بولتے تو سفید آ گئے مگر اب کوئی رکتا نہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بتانے جا رہا ہوں. علماء کرام کی جو ہے دعاؤں سے اگر صحیح ہے تو وہ تائید کریں گے. جب گناہ فیشن ہو جائے تو اب اس سے روکنا بہت مشکل ہے. اب منگنی سے لے کے نکاح تک کے خرافات سے کیسے روکا جائے؟ تو میں کہتا ہوں منگنی جب یہاں ہوتی ہے دونوں خاندان جمع ہوتے ہیں, اچھا خاصا جو ہے فنکشن بھی ہوتا ہے. اب کسی مولانا کو بلا کر وہیں نکاح پڑھا دو. یوپی میں تو الحمدللہ ہوتا, رخصتی بعد میں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے رخصتی؟ بعد میں. یہ 2 سال آپ نے لیے, 3 سال لیے, یہ انتظام کے لیے لے نا, رخصتی بعد میں کریں. نیا نکاح کرنا چاہتے ہیں دوبارہ تو بھی شریعت نہیں روکتی ہے, تجدید نکاح کر لینا. مگر اس دوران جتنے بھی کام ہوں گے وہ حرام نہیں ہوں گے, اس لیے کہ نکاح کا مقصد ہے اعلان ہو جانا. دونوں خاندان کے بیچ میں ہو گیا نکاح تو یہ اعلان ہو گیا. جب اعلان ہو گیا تو پھر اب یہ جو دونوں ملیں گے, انگوٹھی پہنائیں گے, باتیں کریں گے, یہ حرام نہیں. پورا مجمع مجھے بتائیں بات صحیح ہے کہ نہیں؟ دھیرے دھیرے کریں گے تو ہوگا, اور پہلا جو کرے گا بہت گالیاں کھائے گا. مگر اس کے بعد جتنے کریں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا. بات تو صحیح ہے مگر گھنٹی باندھے کون ہے نا بھائی؟ بات تو صحیح ہے, آگے بڑھے کون؟ اس لیے کہ سننا آسان ہے, کرنا بولنا بھی آسان ہے, کرنا مشکل ہے. اور ہاں یہ کرنا آج کے دور میں جہاد کے برابر ثواب ملے گا. اس لیے کہ گناہوں سے بچانا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کے تعلق سے دھیان رکھیں, اور انہیں ہم اور اپنی اولاد, یہ ہم اپنے کو اور اپنی اولاد کو مدینے والے کا غلام بنا دیں اور اس سے کہیں کہ اب ہمیں مدینے والے کی مرضی کے مطابق جینا ہے. اگر بچہ پوچھے کہ ابا مدینے والے کی مرضی کے مطابق جیئیں گے تو کیا ملے گا, تو کہہ دینا بیٹا پھر ہر جگہ تیری مرضی چلے گی, ہر جگہ تیری مرضی چلے گی. پھر صرف جو ہے ہاں کٹورا انا ساگر کو بھیج دینا ہے, زور سے پھر پیالہ انا ساگر کو بھیج دینا ہے. انا ساگر بھی سمجھے گا اور سمجھتا ہے کہ ہاں یہ کسی نفس کے غلام نے نہیں بھیجا ہے, مدینے والے کے غلام نے بھیجا ہے. پھر کھڑاؤں کو اوپر بھیج دینا ہے اور وہ جے بال کو نیچے لے آئے گی. پھر اس سے کہہ دینا ہے بیٹھ جا تو بیٹھا رہے, اٹھ
التجا تو اٹھا رہے. ہاں ہاں جو مدینے والے کا غلام ہو جائے ہر جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکومت قائم فرما دیتا ہے. بولو بات صحیح ہے؟ اگر بچہ پوچھے مدینے والے کا غلام بن جائے اس کے مطابق زندگی گزارے تو کیا ملے گا, تو کہہ دینا ہاں ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے کیا ملے گا, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. پھر جادوگر آئے سامنے تو بھی امان ہے, راجا کی فوج آئے سامنے تو بھی امان ہے. آج ہم اپنے سائے سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ہم نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں, ہم پیسوں کے غلام بنے ہوئے ہیں, ہم دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں, ہم شیطان کے غلام بنے ہوئے ہیں. جس دن مدینے والے کے غلام بن جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں بھی گئے 40 درویشوں کے ساتھ غریب نواز آئے تھے, اپنوں میں نہیں آئے تھے مگر 40 آئے تھے اور 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں کفر نکال کر اسلام کی روشنی ڈال دی. حضرات وعباد الرحمن, رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. دوسرا کام کیا ہوتا ہے ان کا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل ان سے بحث کرے تو کہتے ہیں بھائی سلامت رہو. حضرت امام زین العابدین تشریف لے جا رہے تھے, ایک آدمی گالیاں دینے لگا, آپ ایسے ہو, آپ کا خاندان ایسا ہے, آپ ایسے ہو, آپ کا خاندان ایسا ہے. گھر آیا, فرمایا آپ کچھ کہنا ہے؟ بولے کیا کہوں, آپ تو کچھ جواب ہی نہیں دیتے. بولے بھائی تم جو کہہ رہے ہو میں ایسا ہوں, میرا خاندان ایسا ہے, اگر ہم ایسے ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرمائے, اور ہم ایسے نہیں ہیں تو اللہ تجھے معاف فرمائے. اگر یہ چیز ہم اپنا لیں تو آج خاندان سکون سے رہے کہ نہیں, سماج میں سکون ہو جائے کہ نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب رجلا عنده وجعل الرجل المصبوب يقول علیک السلام, یقول علیک السلام. حضور کے پاس ایک آدمی دوسرے کو گالی دینے لگا, برا کہنے لگا, تو دوسرا جو ہے وہ اسے کہنے لگا بھائی علیک السلام, تجھ پر سلام ہو, تجھ پر سلام ہو. اب حضور نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں ان ملکا بینکما یذب عنک کل ما یشتمک علیک ھذا. حضور نے فرمایا ہاں ایک فرشتہ تم دونوں کے درمیان ہے, اور جب سے یہ برا گالیاں دے رہا ہے, برا کہہ رہا ہے, تب سے فرشتہ جواب دے رہا ہے, اس کی گالی کا بھی جواب دے رہا ہے اور تیرا علیہ السلام کا بھی جواب دے رہا ہے. حضور فرماتے ہیں گالی والے کو فرشتہ جواب دے رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, بل انت وانت حق بی, نانا یہ برا نہیں ہے, اس کا خاندان برا نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے, تو غلط ہے, تو برا ہے, یہ گالی کے لائق یہ نہیں ہے, یہ گالی کے لائق جو ہے تو ہے. فرشتہ گالی دینے والے کو جواب دے رہا ہے. اور جو فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ, جب یہ کہتا ہے علیک السلام, علیک السلام, تو فرشتہ اسے جواب دے رہا ہے, کہتا ہے بل لک وانت احق بی, نانا یہ سلامتی کے لائق نہیں ہے, سلامتی کے لائق تو ہے, تجھ پر سلام ہو جائے. آج اگر اس کو ہم اپنا لیں تو قسم خدا کی آج جتنے ہمارے ٹائم غیبت میں, چغلی میں, گالی گلوچ میں گزرتے ہیں, آج مسلمانوں کے پاس ٹائم ہے بھی اور نہیں بھی. جب گیم کھیلتا ہے, جب باہر 4 بجے تک بیٹھتا ہے, پوچھنے پر کہتا ہے ٹائم پاس نہیں ہوتا, ہم ٹائم پاس کرتے ہیں. اور تو دین سیکھنے کے لیے تو قرآن سیکھنے کے لیے حضرت اپنے کو ٹائم ہی کہاں ملتا ہے. آگے رب فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رحمان کا بندہ وہ ہے جو رات بھر سجدے و قیام میں رہتا ہے, رکوع میں رہتا ہے, وہ رحمان کا بندہ ہے. اور رحمان کی بندیاں بھی یاد رکھیں, یہ صفتیں جہاں جینٹس کے لیے ہے وہاں لیڈیز کے لیے بھی ہے. جس طریقے سے ایک مرد نیک بن سکتا ہے نیکیاں کر کے, گناہوں سے بچ کر کے, ایسے ہی ایک عورت بھی نیکیاں کر سکتی ہے اور گناہوں سے بچ کر کے ولیاں بن سکتی ہے. مکہ شریف میں ایک عورت آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر کے کہتی ہے اپنے شوہر سے, کوئی ایسا بھی ہے جو میری جال میں نہ پھنسے. النساء حبائل الشیطان, حضور نے فرمایا عورتیں شیطان کی جال ہے, کوئی ایسا بھی ہے.
تو شوہر نے کہا ہاں حرم شریف میں کعبہ شریف میں حدیث کا درس دینے والا عبید بن عمیر نوجوان ہے جو تیرے جیسے کی جال میں نہیں پھنسے گا، وہ حدیث کا درس دینے والا ہے، نہیں پھنسے گا۔ کہا آپ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں امتحان لے لوں اس کا؟ اب یہ بھی مستی میں تھا، کہا جا امتحان لے لے۔ برقع پہن کر کے حرم شریف میں گئی۔ جب درس ختم ہوا حدیث کا تو سائڈ میں بلاتی ہے جہاں زمزم کا کنواں تھا وہاں، اور کہتی ہے مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت جیسے قریب گئے اس نے نقاب اٹھا دیا، کہتی ہے آپ میرے بارے میں سوچیں، میں آپ پہ فدا ہو گئی ہوں۔ نگاہیں جھکا لی، نوجوان سنیے گا غور سے، نگاہیں جھکا لی اور فوراً کہنے لگے ارے استغفر اللہ، تو سوچ کیا کہہ رہی ہے؟ بولے نہیں آپ میرے بارے میں سوچیں، میں جو ہے آپ پر فدا ہو گئی ہوں، بہت خوبصورت تھی مگر حضرت کی آنکھیں اٹھ نہیں رہی ہیں، اب اس کا علاج کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہاں چل، میں تیرے بارے میں سوچوں اور تیرے ساتھ منہ کالا کروں اور اپنے دونوں برائی میں مبتلا ہو جائیں، اور اس وقت اگر موت آ جائے تو پھر ہم دونوں کا کیا ہوگا؟ اگر یہ سوچ آ جائے زنا کرنے کے وقت، یہ سوچ آ جائے جو ہے جوا کھیلنے کے وقت، یہ سوچ آ جائے نماز کو قضا کرنے کے وقت، یہ سوچ آ جائے شراب پینے کے وقت، یہ سوچ آ جائے بے ایمانی کرنے کے وقت، موت آ سکتی ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بولو آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ جب آ سکتی ہے تو موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس وقت تجھے ہمت ہے کہ تو فرشتے کو روک دے اور کہہ دے کہ نہیں ابھی رک جا میں توبہ کر لوں؟ کہا وہ ٹائم نہیں دیں گے، کہا ٹائم نہیں دیں گے تو پھر یہ کرنا ہمارے لیے مناسب ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت عبید بن عمیر اچھا سمجھ لے اس وقت موت نہیں آئی، بعد میں جب اسی گناہ کی بنیاد پر کل قیامت کے دن نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ میں دیے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہتی ہے پھر تو تباہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا بتا، وہاں بھی پاس ہو گئے مگر اللہ ناراض ہو گیا اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ جو ہے اسے جہنم میں لے جاؤ، تو کھڑے ہو کر کے کہہ سکتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی؟ کہا نہیں وہ گھسیٹ کے ڈال دیں گے۔ کہا تو سوچ کہ کیا مناسب ہے یہ گناہ کرنا؟ وہ کہتی ہے گناہ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، میں تو آزمانے کے لیے، آج کے بعد سوچوں گی بھی نہیں۔ نقاب ڈال کر کے جیسے ہی گھر گئی شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ پھنس گیا؟ کہا وہ نہیں پھنسا مگر میں پھنس گئی۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے بھی دل میں آ گیا جیسے ایک جو ہے مرد گناہوں سے بچ کر کے ولی بن سکتا ہے تو ایک عورت بھی گناہوں سے بچ کر کے ولیہ بن سکتی ہے۔ یہ وہ ساری صفتیں جو دونوں کو مل سکتی ہے۔ حضرت مجھے یاد آیا، اجازت ہے، حضرت اسماء بن ابی بکر یہ ہجرت کر کے گئی ہوئی تھی، جب مدینے میں آئی تو آ کر کے کہتی ہیں یہ بات میں قرآن میں مردوں کا ذکر، مردوں کا ذکر، مردوں کا ذکر، اپنی عورتوں کے بارے میں بھی کچھ آیا کہ نہیں آیا؟ عورتوں کے بارے میں بھی ہے کچھ قرآن میں ذکر کے نہیں ہے؟ حضور کی بارگاہ میں بات پہنچی، جبریل امین لے کر کے آئے 22ویں پارے کی آیت، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، ہاں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، ادب والے مرد اور ادب والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، ہاں روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، سچائی کو ماننے والے مرد اور سچائی کو ماننے والی عورتیں، اور جو ہے رات کو عبادت کرنے والے مرد اور رات کو عبادت کرنے والی عورتیں، اور ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 صفتیں بیان ہوئی، یہ 10 صفتیں مرد بھی اپنا کر ولی بن سکتے ہیں اور یہ 10 خصلتیں عورتیں بھی اپنا کر ولیاں بن سکتی ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ یہ حضرت حفصہ بن سیرین، محمد بن سیرین کی بہن، پوری رات میں 15 پارے پڑھتی تھی اور کبھی قیام لمبا کر دیتی تو چراغ بجھ جاتا تھا، مگر چراغ بجھتا یہ تو قیام میں تھی کون جلائے، مگر ان کی اس جو ہے نماز کی برکت سے پورا کمرہ ایسا روشن رہتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ 2-2 4-4 چراغ جلے ہوئے ہیں۔ کاش اگر ہم اتنا نہ کریں تو اتنا ہی تو کر لیں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں،
والذین یبیتون لربہم عباد الرحمن تو وہ ہے جو رات رات بس سجدے میں رہے. مگر ہم کم سے کم مدینے والے کے غلام اتنے تو بن جائیں کہ عشاء پڑھ کر کے فجر کی نیت کر لیں تو پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے. وہ تو صحیح ہے. اگر ہم اتنا کر لیں، سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کی پابندی اس کے مسائل کے ساتھ کرتا ہے، اس پوری نماز پورے مسائل کے ساتھ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، تکبیر تحریمہ اس سارے مسائل کے ساتھ ادا کرتا ہے، ایسی نماز فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس نماز کی برکت سے آسمان میں بھی روشنی پھیل جاتی ہے. وہ نماز پہنچائی جاتی ہے اوپر عرش کے نیچے، اور اللہ فرماتا ہے اے نماز اور یہ سجدہ مانگ. کیا مانگو؟ نماز کہتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگ، میں اس کی بخشش کر دوں گا. فرمانے کے بعد غریب نواز رونے لگے. فرمایا یہ اس کا حال ہے جس کی نماز مسائل کے ساتھ ہو، فرائض و واجبات کے ساتھ ہو، مگر جس کی نماز اگر ادھوری ہے، جس کی نماز میں اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے تکبیر تحریمہ. میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. آپ اگر رکوع کی تکبیر نہ کہو، رکوع میں اللہ اکبر نہ کہو، بھول جاؤ اور رکوع کر لو، سجدے میں اللہ اکبر نہ کہو، بھول جاؤ اور چلے جاؤ سجدے میں، نماز ہو جائے گی. سنت ہے. مگر تکبیر تحریمہ میں چونکہ پوری دنیا ٹینشن میں ہے، پوری دنیا ایسے کر کے اللہ اکبر کہا نہیں، ایسے کر دیا. اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرض بھی ہے، شرط بھی ہے. نماز شروع نہیں ہوئی، یہ کرنے کا نام تکبیر تحریمہ نہیں ہے. زبان سے کچھ بولے ہی نہیں، نہ اللہ اکبر نہ کچھ اور، تو نماز شروع ہوئی نہیں. اب مجھے بتائیں کہ مسائل کا سیکھنا کتنا ضروری ہو گیا. اسی لیے مسائل سیکھنے کا اتنا بڑا ثواب جو حدیث میں ہے، جو آقا کریم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا یا معاذ یہ ان تغدو تعلم آیت من کتاب اللہ خیر من ان تصلی 100 رکعات. اے معاذ صبح اس حال میں تو نے کی کہ رات میں قرآن کی ایک آیت سیکھ لی تو اے معاذ اللہ پوری رات میں 100 رکعات نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. پورا مجمع بولو زور سے، اور زور سے بول دو. ایک آیت سیکھنی، کم سے کم سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے نا، سورہ اخلاص تو پڑھنی ہے نا. تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. اب آپ نے اگر یوں پڑھا الحمدللہ رب العالمین تو اس کا میننگ یہ ہوا ساری پرانی چیزیں اس کے لیے جو سب کو دکھ دینے والا ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ ابھی تو سورہ فاتحہ شروع ہوئی ہے، اب یہاں پہ آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. جس کو احساس ہو رہا ہو کہ سیکھنا پڑے گا وہ ذرا ہاتھ اونچا کرے. تو بھائی سیکھنے پڑیں گے مسائل، رکھ دیجئے مسائل سیکھنے پڑیں گے. چونکہ قوم کی سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ میری قوم کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے. قوم کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے. جس دن قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس قوم کو معلوم نہیں ہے، نماز کے مسائل نہیں معلوم، تجارت کے مسائل نہیں معلوم، ہاں اسے جو ہے نکاح و طلاق کے مسائل نہیں معلوم، حلال و حرام کے مسائل نہیں معلوم، اسے ناپاکی اور پاکی کے مسائل نہیں معلوم. جس وقت یہ قوم کو معلوم ہو جائے تو پھر یہ پان کے گلے خالی ہوں گے اور انشاءاللہ مسجدیں بھر جائیں گے. یہ مدرسے یہ صرف جو ہے دین کے لیے نہیں ہے کہ دین میں چلیں. رات میں آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے امام کے پاس آئیں، اپنے علماء کے پاس آئیں، ان سے سیکھیں. ہاں جس طریقے سے ہم آج بہت سارے ایسے آفس میں ہوں گے جو 20 سال پہلے جنہوں نے جاب جوائن کی تھی اس وقت کمپیوٹر نہیں تھا آفس میں، مگر آج کمپیوٹر ہے اور سارا ڈیٹا کمپیوٹر میں ہے. تو 20 سال کے بعد بھی ان تمام آفیسروں نے کمپیوٹر سیکھا ہے. بولو سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے؟ تو جب 20 سال کے بعد بھی ہم کمپیوٹر 50 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر میں سیکھ سکتے ہیں، موبائل سیکھ سکتے ہیں، ایک دادا اور نانا اپنے پوتے اور نواسے سے موبائل سیکھ سکتا ہے تو مقتدی اپنے امام سے قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتا؟
اسی لیے کچھ ٹائم نکالیں، آئے رات میں ان علماء کے پاس سیکھے. یہ علماء یہ صرف جو ہے ہم لوگ ہاتھ چوموانے کے لیے نہیں ہیں.